بات چل رہی تھی المسائل کے موضوع کو اور بحث کو ہم نے مقدم کیا مبادیات عشر کے ذیل میں، اور وجہ بتائی تھی سب سے پہلے دن جہاں بدایت السبق فی یوم الاربعاء اور حدیث مسلسل بالاولیہ کو پڑھ لینے کے بعد مبادیات عشر کا موضوع جو شروع ہوا ہے، ان مبادیات عشر کو بالترتیب بیان کرتے ہوئے نسبت کے عنوان سے عرض کیا تھا کہ ایک اجناس ہے اور ایک مرتبہ ہے۔ اگر اجناس اور مرتبے کو الگ ذکر کیا جائے تو مبادیات عشر تو ہے ہی عشر، اور اجناس اور مرتبے کو بڑھایا جائے تو 12 مباحث ہو گئے، اور 12 میں سے ابھی واضح پر گفتگو نہیں ہوئی تو گویا 11 ہو گئے، اور بدایت السبق کے ساتھ یہ 12 ہو جائیں گے۔ 13ویں بحث واضح جو بمعنی مدون اور بمعنی جامع کے، یہ چونکہ بہت ہی طویل الذیل ہے اور پھر اس میں مباحث کے اعتبار سے بہت سی شاخیں اور برانچیز، اس وجہ سے اس موضوع کو مسائل سے مؤخر کیا۔ میں ماقبل میں اجمالاً نقل کرایا ہوں کہ جہاں تک مدون بمعنی واضح کے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بحیثیت متکلم رہی یہ بات کہ باقاعدہ اس علم کو کس نے وضع کیا، گویا یہ قسم کی تاریخی بحث ہے۔ کچھ تمہیدی گفتگو تو ماقبل میں واضح کے تعارف میں گزر چکی اور بتلا چکا ہوں کہ یہاں مثبت اور منفی 2 انداز سے گفتگو ہوگی۔ مثبت کا مطلب تو یہی ہے کہ باقاعدہ تدوین کس نے کی، اور منفی کا مطلب جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں علم الحدیث کی تدوین اور وضع پر، ان کے جوابات دیے جائیں۔ اور جب بات یہی چل پڑی تدوین کی تو ضرورت داعیہ پیش آئی کہ آیا یہ مدون علم ہندوستان میں اور گجرات میں اور ہاسوٹ میں کیسے آیا، جس ذیل میں سند فن کا ذکر بھی آئے گا۔ ظاہر ہے ہاسوٹ میں کیسے آیا، یعنی سلسلہ اسناد، یا گجرات میں کیسے آیا سلسلہ اسناد، یعنی کیا ذرائع پیش آئے۔ تو گویا بہت ساری بحثیں ہیں۔ یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور خلافت میں جن کا شمار خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کو مجدد اول کہا جاتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ ابھی جمعہ کو مجدد کی ایک تشریح کی، کچھ علماء حدیث بھی موجود تھے احمد آباد کے بیان میں، بعد میں ملے، پہلی مرتبہ مجدد کی یہ تشریح اتنے تجدیدی انداز کے اندر سنی تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے اخلاص کی غالباً برکت تھی۔
تو مجدد کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی دین میں تجدید کرے گا، بلکہ قرآن اور حدیث تو وہی رہے گا، لیکن اپنے زمانے کے لوگوں کی نفسیات اور سائیکولوجی اور مانس شاستر کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کا موجودہ زمانے پر انطباق کرے گا۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنے زمانے کے مجدد اول تھے۔ جیسے آپ کی یہ جو دوسرا ہزارہ جو چل رہا ہے، ہزارہ کا مطلب 1000 سال، اور یہ دوسرا ہزارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 11ویں سے دوسرا ہزارہ شروع ہوا، 12ویں صدی 13ویں صدی، اور 14ویں صدی کے بعد 1428 ہے، تو یہ 15ویں صدی چل رہی ہے۔ اگر آپ کی عمر نے اگر وفا کی تو 15ویں صدی کے 500 سال گویا ختم ہوں گے، یعنی دوسرے ہزارہ کے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ مجدد الف ثانی کی طرح جن کو مجدد الف ثانی، الف یعنی 1000، ثانی یعنی دوسرا ہزارہ، یہیں سے معلوم ہوا کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوا، جیسا کہ عمر ابن عبدالعزیز، امام ابو حنیفہ کو بھی لوگوں نے مجدد کہا، امام بخاری کو بھی مجدد فرمایا کہ تجدیدی کارنامہ انجام دیا، جلال الدین سیوطی کو بھی کہا، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو زمانے کا مجدد، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو اس صدی کا جامع المجددین کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ واقع تدوین حدیث عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں وجود میں آیا، جس کو علماء نے لکھا بھی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اس کی بنیاد پڑی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، ولادت باسعادت 61 کے اندر ہوئی، ہجری 60 سال کے بعد، غالباً یزید ابن معاویہ کے دور میں۔ بعد میں 76 ہجری میں 16 سال کی عمر میں زمانے کے خلیفہ کی طرف سے حاکم مدینہ آپ کو بنایا گیا، اتنی کم عمری میں۔ پھر سن ہجری 99 میں سلیمان ابن عبد الملک کا انتقال ہوا، تو اس وقت آپ کی عمر 38 سال کی تھی، اور آپ کو خلیفۃ المسلمین قرار دیا گیا۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بہت کم عمری میں کام لیتے ہیں وہ لوگ بہت جلدی چلے جاتے ہیں، جیسے کہ امامنا نانوتوی 39 سال کی عمر میں چلے گئے، مولانا عبداللہ فرنگی محلی ابو الحسنات نے اتنا کام کیا اور وہ بہت کم عمری میں چلے گئے، 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی عمر جب 38 سال کی تھی سن ہجری 99 میں، تو آپ خلیفہ مسلمین اور جانشین سلیمان ابن عبد الملک قرار دیے گئے، لیکن 2 ہی سال آپ کا مدت خلافت رہا،
اور سن 101 کے اندر آپ کا انتقال، 40 سال کی عمر میں ہو گیا۔ مدت خلافت آپ کی فقط 2 سال رہی، جیسا کہ خلفائے راشدین اربعہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 2 سال کی تھی، عمر اور دور خلافت 2 سال رہا۔ حضرت عمر بن الخطاب کا تو 10 سال، عثمان بن عفان کے 13 سال، علی بن ابی طالب کے 6 سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور 13 سال تک تو کوئی اقتدار آپ کو ملا بھی نہیں، بلکہ 13 سال کے بعد ہجرت کی آپ نے مدینہ منورہ، اور مدنی زندگی میں 7 سال تک مجاہدات کرتے رہے، گویا کہ 20 سال بغیر امارت و خلافت کے آپ کے گزرے، تو 40 سال کی عمر میں نبوت، 20 سال مجاہدہ کی اور ریاضات کرائے گئے۔ اب آخر میں سن ہجری 7 کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے، اور آپ کو اقتدار اعلی حاصل ہوتا ہے۔ 3 ساڑھے 3 یا 4 سال فقط آپ کا دورے امارت اور حکومت رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال، اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز کی مدت خلافت 2 سال رہی۔ اسی لیے حافظ ابو عمرو ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم، آپ کے مکتبے میں یہ کتاب موجود ہے، لکھا ہے امرنا عمر بن عبد العزیز ان یجمع السنن یا ان یجمع السنن، ہم کو حکم دیا عمر ابن عبدالعزیز نے کہ سنن کو جمع کیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو مدون کہا جاتا ہے بوجہ آمر اور حاکم کے کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے زمانے کے اجناد اور جنود یعنی لشکروں کے نام خطوط لکھے، جن خطوط کا تذکرہ بھی کتابوں میں آتا ہے، اور آپ نے بلکہ ان میں سے ایک خط بخاری شریف جلد اول صفحہ 20 کے اوپر امام بخاری نے کیف یقبض العلم کے تحت اس خط کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کتب عمر بن عبد العزیز انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی خیفت دروس العلم وذہاب العلماء، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ علم ختم ہو جائے گا اور علماء بھی۔ کیف یقبض العلم میں یہ روایت ذہاب العلماء کی وجہ سے لائے ہیں، صفحہ 20 جلد اول کے اندر یہ موجود ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اطراف و اکناف عالم جہاں جہاں علماء کا وجود تھا اس طرح کے والا نامے لکھے۔ اس لیے آپ کے دور خلافت میں تدوین کا آپ کے حکم اور انتظامات سے کام ہوا، اس لیے آپ کو مدبین اول بوجہ عامر کے کہا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں کون مدون ہے، یعنی یہ تو گویا مجازن مدون ہوئے۔ اس باب میں 2 اقوال ملتے ہیں۔
ایک قول وہ جس کو تقریباً جمہور علماء ذکر کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی گویا اجماع نقل کیا کہ اول من دون علم الحدیث محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب ابن عبداللہ ابن حارث ابن زہرہ ابن کلاب، جن کی وفات سن 125 کے اندر ہوئی۔ گویا جس کو آپ مختصراً ابن شہاب الزہری کہتے ہیں، ان کا اسم گرامی محمد، والد کا نام مسلم، دادا کا نام عبید اللہ، پردادا کا نام عبداللہ، اور ان کے والد کا نام ابن شہاب۔ چونکہ وہ مشہور بہت تھے اور مشہور کی طرف آدمی اپنی نسبت کرتا ہے، ورنہ محمد کی نسبت اگر کرنی ہو تو بجائے اس کے کہ ابن شہاب کہتے، ابن مسلم کہنا چاہیے، اس لیے کہ محمد اسم گرامی اور والد کا نام مسلم، دادا کا نام عبید اللہ، پردادا کا نام عبداللہ ابن شہاب ابن عبداللہ ابن حارث ابن زہرہ ابن کلاب۔ معلوم ہوتا